84 سے 94 یہاں پہ مدین کے یعنی شعیب علیہ السلام کا ذکر آتا ہے، اور تقریباً یہ 10 آیتیں جس کے اندر کھل کے اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہ جو قوم تھی وہ وہی کام کرتی تھی جو آج بھی اپنے عروج پر ہے، یعنی بزنس میں، ٹریڈ میں، ہر طرح کا فراڈ، چیٹنگ، دھوکہ دینا، بس ناجائز نفع کمانا، کرپٹڈ، انتہائی کرپٹڈ سوسائٹی تھی۔ تو شعیب علیہ السلام نے آ کے اپنی اس قوم کو جب روکنا چاہا اس عمل سے، تو وہی ہوا کہ ابھی کوئی شخص حرام کما رہا ہو اپنے بزنس میں اور کوئی آ کے اس کو روکے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اگر بائی لا روکا جاتا ہے تو پھر ایسے پولیس مین کا ٹرانسفر کر دیا جاتا ہے، ججز کو خرید لیا جاتا ہے، کوئی انسان روکے تو پھر اس کو مروا دیا جاتا ہے، اس کی نصیحت نہیں سنی جاتی۔ تو وہی سب کچھ شعیب علیہ السلام کے ساتھ ہوا، ان کو دھمکیاں دی گئیں کہ ہم تم کو سٹون ٹو ڈیتھ، رجم کر دیں گے، تمہیں نکال دیں گے، تم باز آ جاؤ، ہمارے معاملے میں نہیں بولو، ہم جو کچھ کر رہے ہیں ہمیں کر لینے دو۔ اور پھر وہی ہوا کہ انہوں نے بات نہیں مانی، اور اللہ تعالیٰ نے پھر اس قوم پہ بھی زلزلے کا عذاب بھیجا، اور یہ قوم بھی برباد ہوئی۔ اب بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہدایت کیوں نہیں دی؟ تو اللہ تعالیٰ نے نبی بھیجے، ہدایت کا پورا پورا سامان کیا، اس کے باوجود جس کو حق نہیں قبول کرنا ہوتا وہ حق کبھی قبول نہیں کرتا، تو وہ تو ناکام ہوئے، برباد ہوئے۔ لیکن ہم صرف قوموں کو دیکھتے ہیں، ہم یہ نہیں دیکھتے کہ وہ پیغمبر جو ہیں وہ اپنی پوری لائف، کتنی ٹف لائف گزاری انہوں نے، سارے وقت، ساری زندگی وہ کیا کرتے رہے؟ تبلیغ کرتے رہے، فرسٹریٹ ہوتے رہے، کوئی رزلٹ سامنے نہیں آیا، میجورٹی نے ان کو دھتکارا۔ اپنے مشن کے بارے میں تو وہ یہی سوچتے ہوں گے نا کہ ہم تو کامیابی نہیں ہو رہے، لیکن انہوں نے صبر کیا، کیونکہ ایمان دینا اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ تو ہارڈ شپس کیا تھی؟ ایک طرف پیغمبروں کا ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ وہ اپنے مشن میں کامیاب ہوتے ہیں یا نہیں، اپنے مشن کو صحیح طرح انجام دیتے ہیں یا نہیں، اور دوسری طرف قوموں کا ٹیسٹ ہو رہا تھا کہ وہ بات اپنی عقل کا استعمال کر کے پیغمبروں کی بات مانتی ہیں یا نہیں۔ تو دنیا میں جو لوہے محفوظ میں جو لکھا ہے وہ ایز اٹ از ہوتا رہتا ہے، حجت پوری ہوتی رہتی ہے۔ بعض لوگ نیک کام کر کر کے اپنے لیے اجر لکھواتے رہتے ہیں، اور بعض گناہ کر کے ریجیکٹ کر کے گناہ لکھواتے رہتے ہیں۔ یہ چوائس اللہ نے ہمیں دے رکھی ہے، تو یہ حجت پوری ہو رہی ہوتی ہے، اور اللہ کو سب پتا ہوتا ہے کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ تو ہر ہارڈ شپ کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہارڈ شپ کو ایک ٹیسٹ سمجھیں، یہ مان لیں کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی لیے فوراً ہر مشکل مصیبت میں اللہ کی طرف لوٹ جائیں، اور پھر امید کا دامن نہیں چھوڑیں، اللہ سے اچھی امید رکھیں، اور پھر دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہم نے غلطی کیا کی ہے، پھر اللہ سے معافی مانگیں، دعا کرتے رہیں۔ سارے انبیاء نے ان ساری ہارڈ شپس کا مقابلہ اسی طرح سے کیا، اسی لیے آگے پھر اس کا سلوشن آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں کہ دنیا میں اللہ نے صرف ہارڈ شپ نہیں رکھی، اس کے ساتھ آسانی بھی رکھی ہے، ان مع العسر یسرا،